صحرائی گلاب، کونیا 17 اکتوبر 1244۔ طوائفوں کا وجود ازل سے قائم ہے، اسی طرح میرے جیسے عورتیں بھی بے شمار ہیں، مگر مجھے معلوم نہیں ایسی کون سی پہیلی ہے جو مجھے پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ مرد یہ کہنے کے باوجود کہ مجھے طوائفوں سے نفرت ہے، انہی کے پاس جاتے ہیں اور وہی لوگ ان طوائفوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیک زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہم ذلت کی عمیق گہرائیوں میں ایسے گرے ہیں کہ اب اٹھ نہیں سکتے اور ہمیں زندگی بھر وہیں رہنا چاہیے۔ نہ جانے ہماری یہ تقدیر کس نے بنائی ہے، بس میں تو اتنا جانتی ہوں کہ کچھ لوگ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی کمائی کھا کر اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اور حرام کھانا انتہائی ذلت کی بات ہے۔ بہرحال ان کمینوں کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں۔ میں تو اپنے بارے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس گناہ کی زندگی کو مزید برداشت نہیں کر سکتی اور ایک نہ ایک دن ضرور یہاں سے فرار ہو جاؤں گی۔ آج صبح جب میں جاگی تو میرے دل میں یہ خواہش بھڑکنے لگی کہ آج رومی کی تقریر سننی چاہیے۔ اگر میں اپنی نائکا سے اس خواہش کا اظہار کرتی تو وہ میرا خوب مذاق اڑاتی۔ کیا کبھی کوئی رنڈی بھی مسجد جاتی ہے؟ وہ ایک زبردست قہقہہ لگاتے ہوئے کہتی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا۔ چنانچہ میرے لیے جھوٹ کا سہارا لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ گنجا درویش جب وہاں سے چلا گیا تو میں نے محسوس کیا کہ نائکا بڑی گہری سوچ و فکر میں غرق ہے۔ یہ موقع مجھے اس سے بات کرنے کے لیے نہایت مناسب نظر آیا۔ اس کی یہ عادت مجھے معلوم ہو گئی تھی کہ جب وہ بے حد پریشان ہوتی ہے تو اس وقت اس کے دل میں رحم اور نرمی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام سے بازار تک جانا ہے۔ اسے اعتبار آ گیا۔ میں نے مسلسل 9 سال تک اس کی خدمات انجام دی تھی اور کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ بس ایک شرط ہوگی، اس نے کہا، سیسمی تمہارے ساتھ جائے گا۔ یہ کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی۔ مجھے سیسمی اچھا لگتا تھا، ایک طویل قامت، بھاری بھرکم جسم جس کا ذہن ایک بچے کی طرح تھا۔ وہ قابل اعتماد، ایماندار اور معصوم شخص تھا۔ اس ظالم دنیا میں وہ اب تک کیسے محفوظ رہ گیا، مجھے سخت تعجب تھا۔ اس کا اصل نام کوئی نہیں جانتا تھا، بلکہ شاید اسے خود بھی معلوم نہ ہوگا۔ جب بھی کوئی طوائف قہبہ خانے سے باہر جانا چاہتی، سیسمی اس کے ساتھ سائی کی طرح لگا رہتا۔ وہ ایک ایسا بے ضرر اور مسکین شخص تھا کہ ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا۔ ہم دونوں گرد و غبار سے بھری سڑک پر چلتے رہے۔ جب ہم پہلے موڑ پر پہنچے تو میں نے سیسمی سے ذرا انتظار کرنے کو کہا اور ایک جھاڑی میں گھس گئی، جہاں میں نے پہلے ہی مردانہ کپڑے ایک بیگ میں ٹھوس کر چھپا دیے تھے۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا کہ میں مردانہ کپڑے پہن کر مردانہ حلیہ بنا لوں۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح میں نے یہ کام بھی کر لیا اور اب میں ایک عرب سیاح کے حلیہ میں نظر آ رہی تھی۔ جب میں باہر آئی تو سیسمی گھبرا گیا اور حیران و پریشان نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ آؤ اب چلتے ہیں، میں نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ اور میں نے اسکارف ہٹا کر اپنا چہرہ اسے تھوڑا سا دکھایا۔ صحرائی گلاب، یہ تم ہو؟ سیسمی نے ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھا اور سہم کر پوچھا، یہ تم نے ایسا لباس کیوں پہن لیا؟ اگر تم راز رکھنے کا وعدہ کرو تو بتاؤں گی۔ سیسمی نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں نے سرگوشی کی، ہم ایک مسجد میں جا رہے ہیں، مگر یہ بات تم نائکا کو نہیں بتاؤ گے؟ سیسمی کے ہونٹ تھرتھرانے لگے۔ نہیں نہیں، ہم تو بازار جا رہے ہیں۔ سیسمی پریشان ہو گیا۔ مجھے بھی اندازہ تھا کہ یہ سن کر اس پر کیا گزرے گی۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر وہ آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بہت ضروری ہے، میں نے اس کی منت سماجت کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ کسی کو اس بارے میں نہیں بتاؤ گے تو میں تمہارے لیے بہت سی مٹھائی خریدوں گی۔ حلوہ؟ سیسمی ہونٹوں پہ زبان پھیرنے لگا۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور حلوے اور مٹھائی کی لالچ میں ہم مسجد کی جانب چل پڑے، جہاں رومی کی تقریر شروع ہونے والی تھی۔ میں نکائی کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئی۔ میری ماں اکثر مجھے یہ نصیحت کیا کرتی تھی، تم جہاں پیدا ہوئی ہو وہ جگہ تو مبارک ہے مگر اس کا ستارہ منحوس ہے۔ واقعی ان دنوں ملک کے حالات بہت خراب تھے۔ لوگوں کے دل محبت سے خالی تھے اور ہر طرف نفرت اور بغض کا دور دورہ تھا۔ ہر روز یہ غلغلہ پھیل جاتا تھا کہ صلیبی جنگ ہونے والی ہے۔ ہمارے کانوں میں ان کے ظلم کی داستانیں پھیلتی جاتیں۔ انہوں نے قسطنطنیہ میں بے پناہ مظالم ڈھائے اور انتہائی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا۔ سارے شہر کو تاخت و تاراج کر دیا۔ چرچ کی اندرونی آرائش اشیاء تک لوٹ کر لے گئے۔ اس کے بعد سلجوقی حملے کی خبر سنائی گئی۔
سلجوقیوں کے بعد منگول حملہ آور ہو گئے۔ دشمنوں کے چہرے بدلتے جا رہے تھے، لیکن ایک ہی طرح سے کام جاری و ساری تھا۔ میرے والدین عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور نانبائی کا پیشہ کرتے تھے۔ اپنے بچپن ہی سے بریڈ اور بسکٹ کی خوشبو جو اوون سے نکلتی تھی میرے پورے بدن میں رچ بس گئی تھی۔ اگرچہ ہمارے پاس زیادہ رقم نہیں ہوتی تھی، میں چھوٹی سی بچی ہونے کے باوجود یہ جانتی تھی کہ ہم لوگ غریب ہیں، مگر در حقیقت ہم لوگ غریب نہیں تھے، کیونکہ میں نے غریبوں اور بھوکوں کو دیکھا ہے۔ وہ ہماری بیکری پر بھیک مانگنے آیا کرتے تھے اور ان کی آنکھوں میں کتنی حسرت اور التجا ہوتی تھی، اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ہر رات بستر پہ جانے سے قبل میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ ہم لوگ بھوکے نہیں سو رہے۔ میں خدا سے دوستوں کی طرح بے تکلف تھی اور خوب باتیں کرتی تھی۔ جب میری عمر 2 سال کی ہوئی تو میری ماں ایک بار پھر امید سے ہو گئی، مگر اس بار میری ماں کافی بیمار ہو گئی۔ اس کا پیٹ سوج گیا اور اس میں شدید درد رہنے لگا۔ ماں کی حالت بہت بری ہو گئی۔ اس کا چلنا پھرنا دوبھر ہو گیا۔ مڈ وائف نے کہا کہ اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے۔ بیماری بڑھتی چلی گئی اور ڈاکٹروں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا علاج کریں۔ بعد میں پتہ چلا کہ بیک وقت 3 بچے اس کے پیٹ میں پرورش پا رہے ہیں۔ تینوں لڑکے تھے اور ان تینوں نے مل کر خوب ادھم مچایا ہوا تھا۔ تینوں میں سے ایک نے اپنے بھائی کو ناف کی نالی اس کی گردن میں پھنسا کر مار ڈالا تھا اور بطور انتقام مردہ بھائی نے دوسروں کے باہر آنے کا راستہ بند کر دیا تھا۔ 4 روز تک میری ماں اذیتیں برداشت کرتی رہی۔ ہم لوگ اس کی چیخیں برداشت کرتے رہے اور پھر یہ چیخیں یکدم خاموش ہو گئیں۔ ماں تو نہ بچ سکی، لیکن دائی نے پوری کوشش کی کہ میرے بھائیوں کو بچا لے۔ اس نے میری ماں کا پیٹ کاٹ ڈالا، مگر ایک ہی لڑکے کو بچانے میں کامیاب ہو سکی۔ تو یہ تھی کہانی میرے بھائی کے پیدا ہونے کی، مگر یہ اس کا بہت بڑا جرم بن گیا اور باپ نے اسے کبھی معاف نہیں کیا۔ یہاں تک کہ حلقہ عیسائیت میں شامل ہونے کی رسم میں بھی اس نے شرکت نہیں کی۔ ماں کے رخصت ہونے کے بعد باپ کا رویہ انتہائی تلخ اور بے پناہ درشت ہوتا چلا گیا۔ زندگی میں اب وہ مزہ نہ رہا۔ بیکری تباہی سے 2-4 ہونے لگی اور ہمارے گاہک بھی منہ موڑ گئے۔ میرے دل میں یہ خوف جاگزی ہو گیا کہ اب ہم مفلس اور نادار ہونے والے ہیں۔ چنانچہ میں نے روٹیاں جمع کر کے اپنے بستر کے نیچے چھپانا شروع کر دیں۔ مگر میرا بھائی خواہ مارا گیا۔ میں نے کچھ عرصہ ماں باپ کی آغوش میں تو اچھا گزار ہی لیا تھا، مگر اس بیچارے کو تو کچھ بھی نہ ملا۔ اس کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوتا دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو بہاتا تھا۔ میں نے بے انتہا کوشش کی کہ کسی طرح اپنے باپ کے ظلم و ستم سے اپنے بھائی کو بچا لوں، لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ 1 سال بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ میرے بھائی کی زندگی میں یہ فرق آیا کہ پہلے وہ صرف اپنے باپ کے ظلم کا شکار تھا، اب باپ اور سوتیلی ماں دونوں مل کر اسے عذاب میں مبتلا رکھتے ہیں۔ اب وہ گھر سے بھاگنے لگا، اس نے بری صحبت اختیار کر لی۔ جب بھی وہ گھر آتا تو ہم لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے کہ وہ کتنا بڑا بدمعاش بنتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دن باپ نے اس کو بری طرح مارا کہ اس کی جان پر بنائی۔ اب بھائی کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مستقل نفرت اور انتقام کی آگ بھڑکتی چلی گئی۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے دل و دماغ پر کوئی لاوا پک رہا ہے، مگر میں یہ نہ سمجھ سکی کہ یہ جذبہ کیا گل کھلائے گا۔ کاش میں یہ جان پاتی اور کاش میں اس المناک حادثے کو روکنے پر قادر ہوتی۔ ایک دن میں ایک کارواں کے ساتھ قسطنطنیہ آ گئی۔ اس میں بہت سے مسافر تھے اور سب سے کم عمر مسافر میں تھی۔ میرے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ کچھ دور سفر کرنے کے بعد ایک جگہ ڈاکوؤں نے کارواں کو روک لیا۔ انہوں نے مسافروں سے ایک چیز چھین لی۔ میرے پاس کچھ نہ تھا، چنانچہ میں ایک کونے میں کھڑی ہو گئی اور مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ مجھے کچھ نہ کہیں گے، مگر لوٹ مار کے بعد وہ جب جانے لگے تو اچانک سردار کی نگاہیں مجھ پر پڑ گئیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے جواب میں ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی۔ آؤ چلیں، سردار نے ساتھیوں کو حکم دیا اور مجھے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ میں نے بے حد ادھم مچایا اور ہنگامہ کیا، مگر بے بس ہو کے رہ گئی۔ میری اچھل کود کے دوران ایک بھی مسافر میری مدد کو نہ آیا۔ وہ ڈاکو مجھے لے کر ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ وہاں میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہاں تو بڑی رونق ہے اور پورا ایک گاؤں بسا ہوا ہے۔ وہاں عورتیں اور بچے بھی تھے، بطخیں، بھیڑ، بکری وغیرہ ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ یہ ایک بڑا مثالی گاؤں لگتا تھا، سوائے اس کے کہ یہاں کے مرد جرائم پیشہ تھے۔ جلد ہی میری سمجھ میں آ گیا کہ سردار مجھے یہاں کیوں لے کر آیا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ گاؤں کا چودھری شدید بیمار تھا اور اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ کافی عرصے سے بستر پہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ اس کے تمام جسم پر سرخ چھالے پڑ گئے تھے۔ 1000 علاج کیا مگر سب بے سود۔ حال ہی میں ایک تجربہ کار حکیم نے یہ نسخہ تجویز کیا کہ
اگر وہ ایک رات کسی کنواری دوشیزہ کے ساتھ گزار لے تو تمام بیماری اس کے جسم میں منتقل ہو جائے گی اور چودھری بالکل بھلا چنگا اور پاک ہو جائے گا۔ میری زندگی میں ایسے بے شمار واقعات گزرے ہیں جنہیں میں بھولنا بھی چاہوں تو نہیں بھول سکتی۔ جنگل میں گزارے ہوئے وہ دن انہی میں سے ایک ہیں۔ آج بھی جب جنگل کا نظارہ میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے تو مجھے انناس کا درخت بہت یاد آتے ہیں۔ میں ایک دوسری عورت کے ساتھ اپنا بیشتر وقت انہی درختوں کے سائے میں گزارا کرتی تھی۔ ہم دونوں سہیلیاں بن گئے تھے۔ وہاں کی زیادہ تر عورتیں ان ڈاکوؤں کی بیویاں اور بیٹیاں تھیں، مگر چند ایک طوائفیں بھی تھیں جو اگرچہ اغوا کر کے لائی گئی تھیں مگر اب وہ اتنی خوش تھیں کہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھیں۔ مجھے حیرت تھی کہ آخر وہ یہاں سے جانا کیوں نہیں چاہتی، جبکہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ موقع پاتے ہی فرار ہو جاؤں گی۔ بار برداری کے لیے گاڑیاں جنگل سے باہر نکلتی رہتی تھیں، جن میں زیادہ تر تاجروں اور امیروں کی ملکیت تھی۔ یہ بات باعث تعجب تھی کہ ڈاکو انہیں کیوں نہیں لوٹتے تھے۔ کافی دنوں کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ ڈرائیور حضرات ڈاکوؤں کا خراج ادا کیا کرتے تھے۔ ایک بار میں نے تمام انتظام مکمل کرنے کے بعد ایک گاڑی والے کو روک لیا جو شہر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس سے گزارش کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اس نے لمبی رقم کا مطالبہ کر دیا۔ میرے پاس رقم کہاں تھی، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ رقم کے بدلے میں اسے کیا چیز دی جا سکتی ہے۔ جب میں کئی دنوں کے بعد قسطنطنیہ پہنچی تب مجھے اندازہ ہوا کہ جنگل میں رہنے والی طوائفیں وہاں سے نکلنا کیوں نہیں چاہتی تھیں۔ شہر تو اور زیادہ غلاظت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بے حد سنگ دل اور بے رحم تھا۔ اب مجھے یہاں نئی زندگی کا سفر شروع کرنا تھا اور پھر شہر نے میرے جسم اور روح سے انتقام لینا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک دوسری دنیا میں پایا، گناہوں، وحشیانہ پن اور جنسی بہرہ روی کی دنیا۔ یہاں بیماریاں بھی بے شمار اور عجیب و غریب اقسام کی تھیں۔ مجھے کئی ایک اسقاط کرانے پڑے، یہاں تک کہ میں نے اس قدر تباہ و برباد کر دی گئی کہ میں کسی کام کے قابل نہیں رہی۔ میں نے اس دنیا میں ایسے نظارے دیکھے کہ جن کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ایک دن میں نے یہ شہر چھوڑ دیا اور فوجیوں، اداکاروں اور خانہ بدوشوں کے ساتھ خوب سفر کیا۔ اسی دوران وہ بھی مجھ سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تب ایک آدمی مجھے اپنے مطلب کا نظر آیا۔ اس کو جیکال ہیڈ یعنی گیدڑ کے سروالا کہتے تھے۔ وہ مجھے قونیا کے اس قہبہ خانے میں لے آیا۔ نائکا کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور کون ہوں۔ اس نے بس یہ دیکھا کہ میں حسین اور جوان ہوں، بلکہ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میں بالکل بنجر ہوں اور کسی قسم کی کوئی دشواری کا باعث نہیں بنوں گی۔ اس بنجر پن کے حوالے سے اس نے مجھے صحرائی گلاب کا لقب دیا۔ یہ نام میرے اوپر خوب پھبتا تھا اور مجھے پھولوں سے بھی عشق تھا۔ میں چاہتی تھی کہ خدا سے دوبارہ دوستی کروں اور یہی سوچ کر میں باغبانی میں زیادہ دلچسپی لینے لگی۔ جب میں اور سیسمی مسجد کے قریب پہنچ گئے تو میری آنکھوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ ہر عمر اور ہر پیشے کے لوگوں سے کونا بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ پچھلا حصہ جو خواتین کے لیے مخصوص تھا اس پر بھی مردوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب جگہ ملنا تو ناممکن ہے کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو اپنی جگہ چھوڑ رہا تھا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر رشک آنے لگا۔ میں نے سیسمی کو باہر ہی چھوڑا اور خود اس جگہ پہ قابض ہو گئی۔ بہرحال اس طرح مردوں کی مسجد میں مجھے عظیم رومی کا خطبہ سننے کا موقع مل گیا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ اگر میں پہچان لی گئی تو میرا کیا حشر ہوگا۔ میں نے تمام بیکار خیالات کو جھٹک دیا اور تقریر سننے میں محو ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مشکلات اس لیے پیدا کی تاکہ انسان کو خوشیوں کی قدر و قیمت کا احساس ہو، رومی کہہ رہا تھا۔ جب مخالفت ہوگی تو دوسرا رخ بھی سامنے آئے گا۔ خدا کا چونکہ کوئی تاریخ رخ نہیں ہے، لہٰذا وہ ہر دم روشن پہلو کی طرف سے ہی نظر آتا ہے۔ تقریر کے ساتھ ساتھ مقرر کی آواز کا زیر و بم بھی اونچا نیچا ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں سے باز گشت گونج رہی ہو۔ زمین کی پستی اور آسمان کی بلندی پہ غور کرو۔ دنیا میں ہر جگہ یہ اونچ نیچ قائم ہے، تری اور خشکی، امن اور جنگ۔ یہ مت بھولو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی کسی مصلحت کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس نے کوئی چیز بلا وجہ پیدا نہیں کی، خواہ وہ قہر و غضب ہو یا صبر و تحمل، ایمانداری ہو یا بے ایمانی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے میں بھی مستقل دعائیں کرتی رہی اور کئی باتیں میرے ذہن میں آتی رہیں۔ میری ماں کی بیماری، بھائی کا ناقابل برداشت رویہ، اپنے باپ اور سوتیلی ماں کا قتل، جنگل میں میرے اپنے شب و روز اور قسطنطنیہ کی سڑکوں پہ جاری ساری قتل و غارت اور ہر طرح کی زیادتیاں۔ میری کہانی بے شمار یادوں سے وابستہ تھیں۔ عوام سے بھری مسجد میں رومی کے دل پذیر باتیں سن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا ابر کرم میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے اور میں خوشی سے جھوم اٹھی۔